السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں کہ حسن اخلاق کا آخر کسے کہتے ہیں۔ تو آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ صورت سے مراد صرف چہرہ ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ عز و جل نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جن خصوصیات سے اگر پردہ ہٹ جائے تو صرف اس کا چہرہ ہی خوبصورت نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زندگی سے صادر ہونے والا ہر عمل خوبصورت ہی خوبصورت نظر آئے گا، اور اس خوبصورتی کو دنیا کی کوئی طاقت نہ خراب کر سکتی ہے اور نہ اس خوبصورتی کا دنیا کی کوئی طاقت انکار کر سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا چاہا۔ انسان میں موجود انسانیت جو دب چکی تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دبی ہوئی انسانیت کو ابھارنا چاہا اور انسان کو آشنا کرایا کہ تم ویسے انسان نہیں ہو جیسے دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں، بلکہ تمہارے وجود کے اندر دھڑکتا ہوا دل بھی ہے اور تمہاری ذات کے اندر کئی خوابیدہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو اور دنیا سے نفرتوں کو ختم کر کے محبت کا چراغ روشن کرو۔ اور وہ کون سی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ حسن اخلاق ہے جس کی بنیاد پر دنیا کا انسان دوست دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے، اور حسن اخلاق کی بنیاد پر انسان زمانے کے اندر معزز و محترم بن جاتا ہے۔ آج اگر سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے، معاشرے کا جائزہ لیا جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دنیا کی سچویشن تھی، دنیا پھر اسی سچویشن کی طرف جا رہی ہے۔ انسان انسانیت کے سبق کو فراموش کر چکا ہے، اخلاق کا زیور اتار چکا ہے، بد اخلاقی کا شور و غوغا ہے، بد اخلاقی کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں، بد اخلاقی کے امیر غار میں انسان گرتا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سوسائٹی پوری بد اخلاقی کی بدبو سے پورے سوسائٹی جو ہے وہ گندی ہو چکی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں، اگر کسی انسان کے دل میں آپ محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ انسان کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ اگر انسان کے سامنے اپنی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں، انسانوں میں معزز ہونا چاہتے ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان اخلاق کو اپنانا ہوگا جن اخلاق کی تعلیم پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور رب قدیر جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مکے کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، مدینے کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، آقا کریم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نقوش ہیں اور ہمیں بہترین پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، قرآن مقدس میں کتنے واضح لفظوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو کس طریقے سے اجاگر کیا گیا اور کس طریقے سے واضح کیا گیا، جس کی بنیاد پر دنیا حضور سے نفرت نہیں بلکہ حضور پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا اخلاق تھا، وہ کون سی خوبی تھی؟ تو ایک خوبی کو قرآن نے اجاگر کیا، اور قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو، اگر سخت دل ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ سے چھٹ جاتے۔ پتہ یہ چلا حسن اخلاق کے اندر نرمی بھی داخل ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نرمی ہوتی ہے، جس انسان کی عادتوں میں نرمی ہوتی ہے،
جس انسان کی خوبیوں میں نرمی ہوتی ہے، جس کی زبان میں نرمی، جس کی چال میں نرمی، جس کے کردار میں نرمی، اس انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس انسان سے دنیا محبت کرتی ہے، اس کی الفت کا چراغ لوگوں کے سینے میں جل جایا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر سختی آ گئی، ترش روئی آ گئی، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، اور سختی جو ہے سوائے عداوت کے اور کوئی چیز نہیں لاتی ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں نرمی کی عادت آ جائے، کسی انسان کی زندگی میں نرمی پیدا ہو جائے، اس کی چال میں نرمی ہو، اس کے قال میں نرمی ہو، اس کے حال میں نرمی ہو، تو اس نرمی رکھنے والے انسان سے دنیا محبت کرتی ہے، اور دنیا کے دل میں اس کی محبت کا چراغ جل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے۔ آپ محسوس کریں، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس پیشنٹ پہنچتا ہے، اور آپ جانتے ہیں پیشنٹ کو سخت خطرناک مرض لاحق ہے، لیکن اس کے باوجود پیشنٹ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد پہلا جملہ استعمال کرتا ہے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے اور اسے ساری باتیں سمجھاتا ہے، میٹھے انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ جب ایک پیشنٹ اس کے پاس سے اٹھ کر کے جاتا ہے تو یہی تو کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی دوائی تو بھی میں نے استعمال نہیں کی، لیکن باتیں اتنی پیاری کر رہے تھے کہ آدھی بیماری تو میری ویسے ہی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کا چہرہ چڑھا ہوا ہو، کسی کے چہرے پہ روب و دبدبا ہو، کسی کی عادت کے اندر سختی ہو، کسی کے مزاج میں سختی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گھر کے ماحول کو دیکھیں، گھر کے حالات کو دیکھیں، جس باپ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتا ہوا داخل ہوتا ہے، تو بچے باپ کے آتے وقت بچے سے لپٹ جاتے ہیں، لیکن اگر باپ گھر میں آئے منہ چڑھا ہوا ہو، بچے پر جلال دکھا رہا ہو، تو بچے باپ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پتہ یہ چلا، سختی ہو تو وہاں پر لوگ دور بھاگتے ہیں، نرمی ہو وہاں پر لوگ قریب آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، کتنی نرمی تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سرکار کسی کے سخت دل کو پسند نہیں فرماتے تھے، کسی سخت دل کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی سے بات کی، ہمیشہ نرمی اختیار کی۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف کے اندر ایک شخص پیشاب کر لیتا ہے، صحابہ جلال میں آتے ہیں اور اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، ڈانٹنا چاہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا مظاہرہ فرمایا، ارشاد فرمایا اسے فارغ ہو لینے دو۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا اس پر پانی بہا دو، اور نرمی سے اس شخص کو سمجھایا یہ جگہ عبادت کی ہے، استنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت کی زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ ایسے ہی تاریخ کے ہزارہ واقعات ملیں گے کہ نرمی کی بنیاد پر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، نرمی کی بنیاد پر انسان کے افکار و نظریات بدل جاتے ہیں، نرمی کی بنیاد پر انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کسی انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے تو آپ جانتے ہیں ایسے شخص کے سلسلے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اگر کسی کو اللہ نے دل میں کسی کے نرمی پیدا فرما دی تو سرکار فرماتے ہیں اسے میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے نرمی مل گئی اسے میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا۔
जी आज तलाक अगर वाक़ होती है तो गर्मी की वजह से, आज झगड़े होते हैं तो गर्मी की वजह से। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने अंदर नरमी पैदा करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका से अर्ज किया, हुजूर मुशरिकीन के लिए हलाकत की दुआ फरमा दें। तो सरकार फरमाते हैं, मुझे रब ने लाआन पैदा नहीं फरमाया, मुझे परवरदिगार ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके पैदा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।